سے ہمیں امیدیں تھیں obviously کہ جو شروع میں تو تھی نا امیدیں یار, ایک لڑکی کو اس نے جس طرح سے. اچھا مجھے آپ ایز اے ویور مجھے یہ بتائیں کہ فرام ارتضا's پوائنٹ آف ویو آپ نے تو پوری کہانی دیکھی نا, کیسے ریوالوری کے مشک کس طرح ادھر گئی تھی اور وہاں پھنسا کے وہ پھر اپنے گھر آئی, یہ کیا اپنے ماں باپ کے اگینسٹ اسے سٹینڈ بھی لیا, ارتضا کا ویٹ بھی کیا. لیکن فرام ارتضا's پوائنٹ آف ویو آپ ایز اے ویور مجھے بتائیں, یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھی ہوتی کیونکہ ارتضا نے نہیں دیکھی یہ ساری چیزیں کہ وہ کس طرح وہاں سے بچ کے آئی اور سارا کچھ, تو ارتضا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو میں تو آپ سے جو سوال پوچھا وہ ارتضا کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سب چیزیں آپ بھول جائیں, اگر ارتضا کو خالی یہ بات پتا ہے کہ مشک رات کو کہیں پہ تھی, گھر پہ نہیں تھی, اینڈ مشک رات کو 2:30 بجے گھر واپس آئی ہے ننگے پیر, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں سے آئی ہے آئی ڈونٹ نو کہ کہاں تھی کیا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارتضا کچھ اور اس کو نہیں پتا, تو ارتضا مشک سے ملتا اور اس سے ایک بار پوچھتا کہ ہوا کیا. ایز فار ایز آئی ریمبر فون کے اوپر ارتضا نے اس سے ایک سوال پوچھا, اس نے کہا میں صرف ایک بات کا جواب دوں گا, مجھے ہاں یا نہ میں بتانا, تم نومی کے گھر گئی تھی ہاں یا نہ؟ اس نے کہا ہاں, اینڈ ہی سیڈ اوکے دیٹس اٹ. بٹ وائی ڈیڈ اٹ نیور آسک کر کے یار کہ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ نومی کے گھر نہ جانا تو اتنی کیا موت پڑی تھی تمہیں کہ تم گئی ہو نومی کے گھر؟ بس اس کوئی ریزننگ ہی نہیں تھی کہ بس اب میں یہ سوال کر کے بھی کیا کروں, اس کا مجھے کیا جواب دے دے گی. جب میں نے اس کو منع کیا تھا یہ تو گیون اینڈ سیڈ ہے نا کہ یار نہیں جانا, ٹھیک ہے, لیکن اس عورت سے جس سے وہ اتنا پیار, وہ بھی تو آپ پرسپیکٹو دیکھیں بالکل بالکل, ایز اے ویور یہ بھی دیکھا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ ہی نوز دیٹ مشک ہیزنٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ ہی نوز, اینڈ بٹ ہی آلسو نوز دیٹ شی وینٹ دیئر. تو وہ شاید اس وقت کا غصہ, ماں باپ کی اپروچ کہ یار یہ لڑکی کہاں چلی گئی, تم کس سے شادی کر رہی ہو, اس کا ادھر جانا, نومی کے گھر جانا, بڑا چڑھا کے چیزیں بولنا اینڈ آل دیٹ. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ صحبا اور نومی ٹھیک نہیں ہے, اینڈ ایون دین یہ سارا چیزوں کا بلڈ اپ ہے نا اس کے اوپر. جب شادی قریب آ گئی تو سارا چیزوں کا بلڈ اپ ہے, تو اس نے وہ بلڈ اپ کہیں تو نکالنا ہے نا یار, کس کو غصہ کرے ہو. مجھے فرینکلی سپیکنگ یہ لگا تھا, اور میں نے اپنے ریویو میں یہ بات تب بولی بھی تھی, مجھے ارتضا کے ریاکشن کا نہیں پتا تھا. مجھے یہ لگا تھا کہ ارتضا مشک کو کبھی ڈاؤٹ کرے گا بھی نہیں, بٹ بیکاز اب اس کے پیرنٹس اتنے اینٹی مشک ہو جائیں گے کہ اس کو یہ اور انہوں نے بولا بھی اب کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات مانی, تم نے جو اچھے پیرنٹس کی طرح, سپورٹو پیرنٹس کی طرح ہم گئے, سب کچھ کیا, یہ وہ کیا, لیکن تمہارے سامنے ساری سچویشن, اب ہم تمہیں چاہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو, تو تم کرو گے یا نہیں کرو گے. تو اس نے بھی اچھے بیٹے کی طرح یہی کیا. میں صرف کہہ رہا ہوں اب جب آپ سے میری کانورسیشن ہو رہی ہے مجھے اس کا ریاکشن سمجھ بھی آ رہا ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ نو دیٹ مشک از ناؤ میریڈ ٹو اسماعیل. اور یہی میری, ہاں that comes later when he doesn't know that. میرے بھی یہی ریزرویشنز تھے کہ یار وہ کیوں نہیں پوچھتا, بات تو کرے, میرا یہ پرابلم ہے, کیوں نہیں اس سے, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, بٹ وہ جو ریاکشن تھا نا کہ اس نے بات تک نہیں کی, اس کا پوائنٹ آف ویو ارتضا کا what I played was, وہ پوائنٹ آف ویو اس کا یہ تھا کہ جب منع کر دیا تو نہیں جانا تھا. اب مجھ سے یہ دوبارہ کہنا کہ یار جب تمہیں منع کیا تھا تم کیوں نہیں گئی, وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ منع کر دیا تھا. ایک مجھے اور چیز پرابلمٹک لگی تھی, اور نہ ہی مشک نے بولا, آپ مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ میں ادھر کیوں گئی تھی. ارتضا نے نہیں پوچھا, مشک بتا دیتے, مشک نے بھی نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے ساری چیز. تو رائٹنگ کا لیب صحیح. ہاں تو مشک کیا کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ یقین نہیں کر رہے, آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. مشک کہتی کہ مجھے صحبا پکڑ کے لے گئی تھی زبردستی, میں کہا نومی کی برتھ ڈے تھی اور مجھے اس نے ڈرنک پہ کچھ گھر پہ اتنا جب اس نے فسٹ کریٹ کیا تھا, وہ بولتی جی نہیں میری تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے, مجھے یہ چاہیے بندہ. وہ اب گھر چھوڑ کے آتی ارتضا کے پاس, بولتی کہ اب نہیں, میری بات چپ کر کے سنو, تمہاری لیے میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا, یہ ہوا تھا. And now, اور پھر ادھر ختم ہوتا تو ہم بھی خوش ہوتے یار, چلو ہیپی. اور 23-24 بلکہ 30 ایپیسوڈ بھی ہو چکے تھے, یہ بھی نہیں کہ 26 ہوئے تھے, 30-32 ایپیسوڈ بھی ہو گئے. بٹ پتہ نہیں پھر کیوں آپ لوگ کے رائٹرز اور ڈائریکٹرز جو ہے آڈینس کا پیشنس لیول ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک چیز مجھے شہزاد اور پرابلمٹک لگی تھی, اینڈ آئی لائک یور اوپینین آن اٹ. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹرز کو بٹھا کے گرل کر رہے ہوتے ہیں ان سے سٹوری کے بارے میں, یہ بات نہیں ہے. شہزاد سے بھی پوچھ لیں کہ ایکٹر جو بھی وہ ٹیک آن کیریکٹر کرتے ہیں, you lent your thought process to it, right? So it's fair that I'm asking you. Yeah, absolutely. چلو ٹھیک. نہیں یہ تو یار یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آڈینس کے سوال ہیں جو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں ارتضا کو, جو بنتے بھی جتنے حد تک کر سکتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے. اچھا ایک جگہ پہ ارتضا نے مشک کو یہ تانا مارا
کہ تم تو اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کے گئی اور وہ سارا کچھ کیا. ایک پوائنٹ پہ ارتضا کے لیے جب وہ گھر پہ جھوٹ بول کے گئی تھی برتھ ڈے پارٹی پہ, تب تو ارتضا واز ویری ہیپی ود اٹ. جب ارتضا نے کہا کہ چلو آپ ہاکس میں چلتے ہیں اور اس نے بڑا سیٹ اپ وہاں پہ سب لگایا ہوا تھا, تو وہ جھوٹ بولنا واز اوکے کیونکہ اس کے ساتھ گئی تھی نا, تو ٹھیک تھا. تو ہیئر جھوٹ بولنا, تو وہ بھی مجھے ایک چیز پرابلمٹک لگی کہ ایک عورت سے جس سے تم اتنا پیار اب کر رہے ہو ایک لڑکی کے ساتھ, اسی کے اوپر اب تم ان اے وے تہمت لگا رہے ہو بیکاز تمہارا وہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے جو تم کلیم کر رہے ہو اس کے ساتھ. تو یہ ایک دو چیزیں پرابلمٹک. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ اپ یہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یار ہم ساری کہانی کو چھوڑ دیتے ہیں. Irtaza is, I'm saying, what I'm getting at, the bottom line is that Irtaza is a flawed character, right? Flawed. اچھا, Irtaza is a flawed character, اور وہ آ جا کے بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو اتنا فلاڈ کیوں دکھاتے ہیں. ہم ہیرو کو ڈرامہ چلانے کے لیے فلاڈ دکھاتے ہیں تاکہ آگے کہانی آگے جا سکے, پروگریس کر سکے, اور لڑکی کو. بٹ یو ایز این ایکٹر ہو از ٹیکنگ آن دیز ہیرو رولس, آپ, اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ نے یہ کیوں پک کیا ہوا. آپ بولیں گے مجھے جو 4-5 جو اسکرپٹس آتے ہیں سب میں میل کیریکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بس خیر اس پوری کانورسیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے میل ایکٹرز کو, ایک تو جو رائٹر اسکرپٹ لکھ رہے ہیں وہ ایسے لکھیں کہ ہم اتنا کوئی فلاڈ کیریکٹر نہ دکھا دیں اپنے میل. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, تو بتائیں نا پھر آگے. الفت کی ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی, ابھی تو کہانی آگے چلے گی نا. تو پھر ہم میرے خیال سے بائی دی اینڈ آف اٹ ویل ہیو انادر انٹرویو ٹو سم اٹ اپ کہ یار کیا تھا. جس ڈگر پہ جا رہی ہے پھر شاید 36-46 پہ بھی نہیں ختم ہوگی. یہ نہیں 36 پہ ہو جائے گی, 36 پہ ہو جائے گی. یہ تو 60 پہ مجھے گارنٹی ہے. نہیں نو 36 تو ہو گیا آئی تھنک. 36 ہو گئے نہیں یار, اوور 30. نو اوور 36, اوور 30 ایپیسوڈز آئی ایم شور. کوئی 5 اور 6 اور رہتے ہوں گے بس. اچھا, آئی تھنک آئی ایم سوری مجھے یاد نہیں ہے میرے نمبر, تو یہ نہ غلطی لگے مجھے, بٹ کلوز ٹو 30 آئی تھنک. تو ٹھیک ہے, آگے کیا ہوگا پھر, کچھ انڈیکیشن دے دیں آگے فینز اور ویورز کو. نہیں انڈیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے, ڈرامہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ آگے کیا ہوگا. نہیں اب تھوڑا صحبا اور ارتضا کی شادی ہو جائے گی. ارے صحبا اور ارتضا کی شادی, یہ تو او ایس ٹی میں بھی ہے, ان کا کوئی سین شین ہے, دلہن بنی ہوئی ہے وہ. ایک تو آپ لوگ او ایس ٹی میں, آپ نہیں بٹ آپ لوگ, ضروری ہوتا ہے جو او ایس ٹی میں ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہے. ابھی تک تو ہوتا ہی ہے. تو پھر ہوگی صحبا اور ارتضا کی شادی. اگر او ایس ٹی میں جو چیز ہوئی ہے وہ ہونی ہے, کچھ تو ہوگا, کچھ ہوگا گرم. یعنی مشک اور اسماعیل کی ہیپی اینڈنگ. بیکاز اب پچھلے ریویو میں ہم شہزادی بات کر رہے تھے کہ بیکاز ارتضا نے مشک کو جانے دیا, اور وہ اب اس پرسپیکٹو سے جو آپ بات کر رہے تھے, یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ مشک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو سارا سین ہوا, اور اس وجہ سے ناؤ شی اسٹک ود اسماعیل میاں who's got 2 children and like you know a sister who's special. تو ارتضا کی وجہ سے ہوا, تو اس کی سزا پھر ارتضا کو کسی نہ کسی فارم میں تو اب آئے گی.